آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اتنی جلدی سے تحریک انصاف ایک بار پھر سے اسلام آباد آئے گی؟ نمرہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کی سربراہی میں ہوئے ہوئے فیصلے کا ذکر کر رہی ہیں جو خود یہاں سے دم دبا کر بھاگا. ٹھیک ہے، یہ اس بات میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کل بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکس کیا. عوام کے ساتھ ان کو لگا ظلم ہوا، مجھے لگا کہ ان کو آنا نہیں چاہیے تھا. وی کوڈ ہیو ڈفرینٹ اوپینینز آن دیٹ. لیکن علی امین گنڈا پور نے کس طرح سے عوام کو، پارٹی کو دھوکہ دیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز کی بے شمار ویڈیوز ہم نے دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر. ورکرز کو یہاں پہ چھوڑ کے ہی جسٹ رین اوے، ایک سیف ایگزٹ لیا، پتہ نہیں منال کے تھرو. وہ تو چلے گئے نا، پاس ہو گیا، لیکن ابھی اتنی جلدی سے یہ دیکھیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا بیان دیا؟ اس کے بعد انہوں نے بیان دیا آ کے کہ دھرنا تو جاری ہے، دھرنے میں لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ کوئی موکلوں کا، کوئی فرشتوں کا، جنات کا، کن کا دھرنا ہو رہا ہے جس میں جو لوگوں کے بغیر ہوگا. سو ہمیں جو بھی کوئی کامنٹ کرتا ہے نا، اس کے کامنٹ کی سیریسنیس کو سمجھنے کے لیے اس کی تھوڑی سی پاسٹ، اس کی کریڈیبلٹی، اس کا اپنا کیا سٹیچر ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے. علی امین گنڈا پور کے لیے دس از میئرلی اے اسٹیٹمنٹ. ان کے لیے دیکھیں، اگر آپ اس کو ڈیپلی سمجھیں نا تو ان کے لیے عمران خان بھی کیا ہے. عمران خان از جسٹ اے مینس فار ہم ٹو گیٹ ٹو دیٹ چیف منسٹرز چیئر. اس کے علاوہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جب سے عمران خان جیل میں ہے کوئی جینوئن یا سیریس ایفرٹ مجھے تو علی امین گنڈا پور کی طرف سے نہیں نظر آئی، پی ٹی آئی کی حمایت میں یا عمران خان کی حمایت میں. سو اس لیے اس طرح کی سیاسی سٹیٹمنٹس دے کے عوام کو اور انتشار دلانا، ان کو اور زیادہ جو ہے غلط راستے کے اوپر چلانا، پھر سے دوبارہ ورگلانا. اب پھر کیا ہوگا؟ ایک مثال ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ جی ایک اور دھرنا ہونے لگا ہے، ایک اور مارچ ہونے لگا ہے، میں کرین لے کے آؤں گا، میں کفن لے کے آؤں گا، میں خان کی رہائی کراؤں گا، اینڈ واٹ ناٹ. ایشو یہ ہے کہ کیا ان میں سے کچھ بھی انہوں نے کیا؟ آدھا ٹائم تو وہ کنٹینر سے نہیں نکلے یہ کہہ کے کہ میری طبیعت خراب ہے، جب بشرا بی بی ان کو ڈریگ کرتی رہی باہر. ٹھیک. سو اس لیے اس طرح کے شخص کی سٹیٹمنٹ کو میں تو نہیں سمجھتی سیریسلی لینا چاہیے. اور انہی وجوہات کی وجہ سے جو کل آپ مجھے کہہ رہی تھی گورنر راج، دیکھیں اسی طرح کی نان سیریس سٹیٹمنٹس، ایسا بندہ اس کا کیا فوکس ہے؟ گورنمنٹ پہ، حکومت چلانے پہ، پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے ان چیزوں کو وہ فوکس نہیں کر رہا ہے، کوئی اور کام نہیں کر رہا. He just has to do this, just come up and give a irresponsible statement every other day and that's it. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ آپ کو بھی اسی طرح رینڈم سٹیٹمنٹ لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف واقعی اتنی پاور شو کر سکتی ہے؟ کیونکہ میں اس کو پاور اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جس طرح سے آپ کے اپنے کارکنان، آپ کے وہ شرکا جو آپ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے ڈی چوک پہ، تو آپ کے چلے جانے کے بعد وہ تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہو گئے؟ میں میڈم کے الفاظ سے تو شاید ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کے سینٹیمنٹ سے ایگری کرتا ہوں. یہ بات درست ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ان کی پارٹی کے سپورٹرز چاہے فالو بھی کرتے ہوں، لیکن جو مقاصد انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے، ایک سے زیادہ دفعہ سیٹ کیے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، جس میں عمران خان صاحب کی رہائی، ہم جائیں گے، نئی دیگر چیزیں، بار بار ان کے اپنے فیل سے لگا کہ وہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے.